اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا خراج پیش کرنے کے بعد تمام حاضرین اور سامعین کو یوم الجمعہ مبارک ہو اور تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس شاندار اور عظیم نعمت کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ ہر چیز کا علم قرآن مجید میں موجود ہے۔ آج پوری قوم جشن آزادی کو اپنے اپنے طریقے سے منا رہی ہے۔ آج میں آپ سامعین گرامی قدر کے حضور میں آزادی منانے کا وہ طریقہ بتاؤں گا جو اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتایا۔ فرمایا کہ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ان مکناہم فی الارض، کہ جب ہم ان کو زمین میں رہنے کے لیے مقام دیتے ہیں، جب ہم ان کو زمین میں ٹھکانہ مہیا کرتے ہیں، جب ان کو رہنے کی جگہ مل جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، تو نماز ادا کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، تو زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور نیکیاں کرنے کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے کی تبلیغ کرتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا انجام کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ سورۃ الحج کی 41 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ آج ہم ذرا موازنہ کریں کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں کیا ارشاد فرمایا اور ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ منہ پہ پینٹ مل کے، بالوں کو رنگ کر کے، یا اپنے جھنڈے جیسے لباس پہن کر، اور نوجوان نسل موٹر سائیکلوں پر سائلنسر لگا کر گلیوں میں بازاروں میں دندناتی پھرے اور اونچی اونچی گانے گائے جائیں، ڈانس کیا جائے، اور مختلف قسم کی ایسی پارٹیاں رکھی جائیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہیں، لوگوں کا سکون برباد کیا جائے۔ آزادی کے کچھ تقاضے ہیں، آزادی کا کوئی ایک مطلب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اب جو نسل موجود ہے ہمارا بھی اسی سے تعلق ہے۔ ہم نے نہ تو اس آزادی کی خاطر قربانیاں دی ہیں، نہ ہی ہم نے اس آزادی کو حاصل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس ملک کو بنتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، اس ملک کی خاطر قربانیاں ہم نے نہیں دی، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو قدر ہمیں ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں نہیں۔ اس نوجوان نسل کو یہ بتانا، یہ سکھانا بڑوں کا کام تھا۔ یہ میں برملا اس چیز کا
اظہار کروں گا اور بلا خوف تردید کروں گا کہ یہ بڑوں کا قصور ہے کہ انہوں نے اپنی آئندہ آنے والی نسل کو اس وطن عزیز کی محبت وراثت میں نہیں دی، اس کی قدر اپنے بچوں کو نہیں سکھائی، اور وہ قدر کیسے آتی؟ وہ بتایا جاتا کہ کس طرح کم و بیش 1857 سے لے کر 1947 تک ایک صدی سے زیادہ عرصہ بنتا ہے، کس طرح مسلمانان بر صغیر نے ایک ایک دن جو ہے وہ گن کر گزارا، کس طرح ایک سے ایک بڑھ کے تحریکات شروع کی، اس وطن عزیز کے لیے دن رات دعائیں کی، جلسے جلوس کیے، لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک ایسی قوم جو بکھر چکی تھی، ایک ایسی قوم جو معاشی طور پہ بڑی کمزور تھی، ایک ایسی قوم جو ثقافتی یلغار کا شکار ہو چکی تھی، وہ اپنی روایات کو، رسومات کو، مذہبی اقدار کو بھول چکی تھی، قابض ہو چکا تھا انگریز اس کے اوپر۔ اس قوم کو پھر سے یکجا کیا، اس قوم کو پھر سے اکٹھا کیا۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نے کس طرح قوم کے اندر وہ بیداری کی لہر پیدا کی، ان کے اندر جذبہ ایمانی بھرنے کی کوشش کی، اور پھر ہزاروں نہیں لاکھوں انسانی جانوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد یہ وطن حاصل ہوا۔ اگر کبھی ان لوگوں میں سے کوئی میسر آئے جنہوں نے ہجرت کی تھی تو وہ آپ کو بتائیں کہ کیا عالم تھا۔ اگر ماں پاکستان میں پہنچ گئی تو بیٹی نہیں پہنچی، بیٹی پہنچ گئی تو ماں باپ راستے میں رہ گئے، ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اولادوں کو تحت ایک کیا گیا، ماں باپ کی نظروں کے سامنے بیٹیوں کی عزتیں تار تار کی گئی، ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹوں کو ذبح کیا گیا، اور اولادوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو نیزوں پہ پرویا گیا۔ لیکن اس سرزمین مقدس پر قدم رکھنے کے لیے مسلمانوں نے بر صغیر نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کی۔ ایک ہی مقصد تھا کہ لے کر رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا ہم یہ سنتے آئے کہ لا الہ الا اللہ، آج اس کی گونج ہمیں کیوں سنائی نہیں دیتی؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی ایک بہترین تجربہ گاہ قائم کی جائے۔ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا تو صرف مقصد نہیں تھا، مقصد تو اسلام کی ترویج تھی، اسلام کی تبلیغ تھی۔ اور دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا کہا، جب زمین کا ٹکڑا رہنے کے لیے دیتے ہیں تو یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ نیک کاموں کی تبلیغ کرتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی آزاد فضا ہو جہاں اذانوں پر پابندی نہ ہو، نمازوں پر پابندی نہ ہو، جہاں درود و سلام پہ پابندی نہیں، دینی محافل پہ پابندی نہیں۔ ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، قربانی پر پابندی نہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مسلمان کو اس شبے میں شہید کر دیا گیا ہندوستان میں کہ وہ گائے کا گوشت لے کر جا رہا ہے۔ ایک باوردی پولیس والا ہندوستان میں بوٹوں سمیت مسجد میں گھس جاتا ہے اور جا کر یہ اعلان کرتا ہے کہ خبردار اگر کسی نے گائے کی قربانی کی اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں پاکستان کیوں بنا تھا، ذرا سوچے تو صحیح، ذرا وہ تاریخ کا مطالعہ تو کریں۔
ذرا تاریخ کے اوراق کو کھنگال کر تو دیکھیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج تک جو مسلمان بیچارے ہندوستان میں کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئے، وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہاں رک گئے، وہ اب تک ہندوستان کو اپنی وفاداری کے ثبوت دیتے پھر رہے ہیں اور ان کو یقین نہیں آتا. وہ بیچارے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ ٹھہر تو گئے، رک تو گئے یا روک لیے گئے. اب وہ اس حکومت کو ہر وقت یہ ثبوت دیتے پھرتے ہیں کہ ہم بھارتی ہیں. ہماری بات کا یقین کرو، ایسے حالات وہاں ہیں کہ اگر یہاں پاکستان کی ٹیم اگر کوئی میچ جیت جاتی ہے تو وہاں مسلمانوں کی بستیوں میں آگ لگا دی جاتی ہے، کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم کر دیا جاتا ہے. اگر آج آزادی کی قدر جاننی ہے تو ذرا ایسے ممالک سے جان کر دیکھیں جہاں کرفیو لگا ہوا، جہاں اس غیر مسلم حکومت سے پوچھے بغیر ایک کام نہیں کر سکتے، جہاں مسجدوں کو کئی سالوں سے تالے لگ گئے، جیسے کوئی پرانے زمانے کی کوئی کھنڈر عمارت ہوتی ہے، اس طرح ان ملکوں میں مسجدوں کا حال کر دیا گیا. کبھی ہم دیکھیں تو صحیح، کبھی ہم اس بات کو سنیں اور سمجھیں تو صحیح کہ آزادی ہمیں کتنی عظیم قربانیوں کے بعد ملی. وہ کیا ایک خوبصورت کسی شاعر نے کہا تھا کہ ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں. یہ کسی نے گفٹ نہیں دیا، یہ تحفہ نہیں دیا، یہ کسی نے خوش ہو کر ہمیں کو نوازا نہیں ہے، یہ کسی نے ہمیں ہماری کسی نوکری یا کسی وفاداری کے سبب یا اس کے عوض اجرت میں نہیں دیا، یہ کسی نے خوش ہو کے نہیں دیا. ملی نہیں ہے ہمیں ارض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا ہے. بڑے لاکھوں دیپ بجھائے گئے، لاکھوں جانیں قربان کی گئی اس وطن عزیز کی خاطر. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو آزادی کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، اور ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا، اس وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ تو ہمیں رہنے کے لیے زمین کا ایک خطہ دے دے، ہم وہاں تیرے نام کی سر بلندی کریں گے، ہم مذہب اسلام کی تبلیغ کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنائے. یہاں اس قوم کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، صرف اس قوم کی راہوں کا تعین کرنے کی ضرورت ہے، اس قوم کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے. اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، نو امید نہ ہو ان سے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رائی. یہ کم کوش ہو چکے ہیں لیکن یہ بے ذوق نہیں ہے. آج بھی ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع جو ہے وہ جلتی ہے. ان کے دل آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دھڑکتے ہیں. ان کے دل اہل بیت کی محبت سے سرشار ہیں. ان کے دل صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت سے اور ان کی تربیت سے سرشار ہے. یہ قوم کسی صورت پیچھے رہنے والی نہیں، صرف اس قوم کی راہوں کا تعین کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ایک ایماندار لیڈر کی اور ایماندار رہنما کی ضرورت ہے. تو یہ آزادی کا مقصد ہرگز نہیں جو آج کی نوجوان نسل کرتی ہوئی آ رہی، یہ انجانے میں کر رہے ہیں. اور میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، ہم قصوروار ہیں جنہوں نے ان کی تربیت کرنی تھی اور اس میں ہماری خامی رہ گئی. آج اس نوجوان نسل کو مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیں کتنے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو بٹھا کے تو تحریک پاکستان پڑھاتے ہیں؟ کتنے والدین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنا سکھائی یا سکھا رہے ہیں؟ کتنے والدین ایسے ہیں کہ جو دین سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہر موقع کی مناسبت سے
اپنی اولادوں کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ روشن کر رہے ہیں، جو خود ان کو پکڑ پکڑ کر مسجدوں میں لا کر نمازی بنا رہے ہیں۔ کمیاں، کوتاہیاں اور یہ غفلتیں ہماری اپنی ہیں جو آج ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو رہی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ آزادی منانے کا کون سا طریقہ ہے کہ آپ بےہودہ قسم کے کپڑے پہن کر اور اونچی اونچی آوازوں میں گانے بجاتے ہوئے موٹر سائیکلوں پہ معاشرے کا امن خراب کر۔ میں جب پولیس میں تھا اور یہاں ڈیوٹی کر رہے ہوتے تھے تو کئی سال ایسا ہوا کہ جشن آزادی پر سارا دن سڑکوں پر سے حادثات کی صورت میں نوجوان لڑکوں کی ڈیڈ باڈیاں اٹھاتے ہوئے دن گزر جاتا تھا۔ مغز اٹھا کے شاپروں میں بند کر کے ساتھ بھیجے۔ اس جشن آزادی کو مناتے مناتے کتنوں کو زندگی سے آزاد ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ کون سے طریقے آزادی منانے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمیں سکھایا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرو۔ جب نعمت ملے شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ جب وہ نعمت تمہیں عطا ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرو۔ تو آج اس یوم آزادی پر ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ سورت الحج کی آیت نمبر 41 میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا، جب ہم زمین کا ٹکڑا ان کو رہنے کے لیے دیتے ہیں تو یہ شکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ ہم نے یہ کیسا معاشرہ بنا لیا، آج کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دل ڈرتا ہے، کسی کو صحیح صلاح اور مشورہ دیتے ہوئے ڈر لاتا ہے، شاید پتہ نہیں آگے سے وہ کیا بات سنا دے۔ یہ عجیب ایک کشمکش میں مبتلا معاشرہ ہو چکا ہے۔ جب ہمارے پاس واضح قرآن آ چکا، ہمارے پاس واضح احادیث مبارکہ آ چکی، ہمیں کہیں اور سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج جو 4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے وہ انگریزوں کی باتوں کو کوٹ کر کے اپنے علم کو جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اس کو عالم مانتا ہوں، میری نظر میں حقیقتاً وہ عالم ہے کہ جب وہ بات کرے تو قرآن اور حدیث سے حوالے دے، وہ بات کرے تو دین اسلام کی بات کرے۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو اسلام میں جس کا حل موجود نہیں؟ اٹھتے ہیں تو کوئی ولیم شیکسپیئر کی بات کرے گا، کوئی کہے گا کارل مارکس نے یہ کہا، کوئی کہتا سیگمنٹ فرائیڈ یہ کہتا تھا، کوئی کہتا جی کہ جو آئنسٹائن ہے اس نے یہ کہا تھا۔ ہمیں یہ بتاؤ کہ کون سا ایسا حکم ہے کہ جس کے بارے میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہیں کر؟ دین کا کون سا ایسا پہلو ہے جو ادھورا رہ گیا تھا؟ تم پڑھو تو صحیح، ائمہ اکرام کے حوالے دو، دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے مفسرین کے، محدثین کے اور مجتہدین کے حوالے دو، پھر تمہیں عالم مانیں گے۔ ایک اور بات خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ بات سمجھانا آپ کے لیے کوئی مجھے مشکل نہیں ہوگا اور آپ کو سمجھنا بھی مشکل نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے بھی محبت کریں تو کیا ایسا ہوا کہ اس کے دشمنوں سے بھی محبت رکھیں؟ آپ کا کوئی بہت اچھا دوست ہو جس کو آپ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، اور پھر اس کا کوئی بدترین دشمن ہو، اس کے ساتھ یارانے پالے ہوئے ہو، تو مجھے بتاؤ وہ دوست آپ کو دوست جانے گا؟ وہ دوست آپ کو اپنا دوست سمجھے گا؟ ہرگز نہیں۔ وطن سے محبت کے نعرے مارتے رہے اور پھر اٹھے اور فلمیں پھر انڈیا کی دیکھی، ملی نغمے سنے اور اس کے بعد پھر انڈیا کے گانے سننے شروع کر دیے۔
وطن سے محبت کی لمبی لمبی تقریریں کی، بڑے بڑے جذباتی قسم کے شعر پڑھے، اور آئیڈیل پھر ہمارے وہ ہندوستانی وہ فلم میکر اور فلم بنانے والے، بے حیائی پھیلانے والے۔ آج کا نوجوان بلا مبالغہ جب تک یہ انڈیا کی فلمیں نہیں دیکھ لیتے ان کو نیند نہیں آتی۔ تو کیسی وطن کی محبت؟ وطن سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور وطن کے بدترین دشمن سے تم نے یارانے بھی رکھے ہوئے، ان کو پسند بھی کرتے ہو، ان کی ریٹنگ بھی بڑھاتے ہو، ان کے اس کاروبار میں فائدے بھی دیتے ہو جو کاروبار جس سے وہ دوبارہ اسلحہ خرید کے پھر مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے۔ یہ محبت کا کون سا تقاضا ہے؟ یہ محبت کا کون سا طریقہ ہے؟ ہمیں دنیا میں تو ہر چیز کا اس بارے میں علم ہے، ہم تو کبھی کسی شریکے کے ساتھ تعلق ہی نہ رکھیں۔ اپنے وطن سے محبت کا طریقہ بھی سیکھیں، وطن سے محبت کا تقاضا بھی سیکھیں۔ وہ ایک دفعہ ایک شعر کہا تھا کہ گرما کے لہو رکھتی ہے میرا وطن کی محبت، گرما کے لہو رکھتی ہے میرا وطن کی محبت، بھی لازم ہے کہ ہو ہند کی ثقافت سے عداوت۔ اس کلچر کو تو چھوڑو جو خالصتاً ہندوستانی کلچر ہے۔ اپنے شادی بیاہ پہ دیکھیں، اسلامی شرعی رسمیں کم اور غیر اسلامی جو رسمیں ہیں وہ ہم زیادہ کرتے ہیں۔ ہم جس سے بھی پوچھیں وہ پاکستان سے گلہ کرتا ہوا دکھائی دیتا۔ آج اپنے گریبانوں میں جھانک کے ہم سوچیں ہم نے اس وطن عزیز کو کیا دیا۔ ہم تو ایک کوئی خالی کاغذ یا شاپر جو ہے وہ اٹھ کے تکلیف کر کے تو کسی ڈسٹ بین تک پھینکنے سے آوازار۔ ہم نے اس وطن عزیز کو کیا دیا؟ ہم نے اس پاکستان کو کیا دیا؟ کہ پاکستان صرف ایک زمین کے ٹکڑے سے تو نہیں، ملک تو قوموں سے آباد ہوتے ہیں، مکان تو مکینوں سے سجتے ہیں۔ آج پاکستان کے نام پہ جو قرضہ ہے وہ اس زمین نے تو نہیں خریدا، اس پہ بسنے والے لوگوں نے لیا۔ آج اگر کوئی ملک کی بدنامی کا باعث بنتا ہے تو وہ بندے ہیں جو بنتے ہیں، در و دیوار تو نہیں بنتے۔ ہمارا کردار، ہمارا ایک قومی تشخص پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ کوئی شخص اگر باہر کے ملک میں خدا نہ خواستہ کوئی شخص اگر چوری کرے گا تو وہ یہ تو نہیں کہتے اس شخص نے چوری کی، وہ کہتے ہیں پاکستانی نے چوری کی۔ کوئی ایک جھوٹ بولے گا وہ کہیں گے پاکستانی نے جھوٹ بولا ہے۔ جہاں ہم اپنے وطن کی عزت کو بڑھا سکتے ہیں، جہاں ہم اس ملک کے وقار کو، اس کی سالمیت کو محفوظ کر سکتے ہیں، وہی ہم اس کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ہم صرف یہی گلہ کرتے ہیں کہ جی اس ملک نے ہمیں کیا دیا، اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا، اس نے ہمیں سب سے بڑی بات آزادی کا مطلب سمجھے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھنے میں آزاد ہیں، لیکن کتنا بڑا المیہ اور افسوس کی بات ہے کہ ہماری ایک خود ساختہ سی مصروفیات ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ آزادی کا مطلب یہ کسی مسجد کو تالا نہیں لگا، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل کھول کر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکے گا نہیں۔ ان پاک فضاؤں میں آپ جب چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں، آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ ذرا اندازہ کریں باہر کے مقبوضہ ملکوں کا، جہاں مسلمان بیچارے اللہ کا نام لینے کو ترستے، پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان پر، عین نمازوں کے وقت پہ وہ نمازیوں کو تنگ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، ظلموں سے تنگ کرتے ہیں۔ ہمیں تو اس آزادی کی وہ قدر ہی نہیں ہو سکتی جو ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم نے تو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہم تو ادھر اسلام کا بول بالا کریں گے، ایک ایسا خوبصورت اور فلاحی معاشرہ تشکیل دیں گے جو پوری دنیا کے لیے نمونہ ہوگا اور اسلام کی نمائندگی کرے گا، جس کو دیکھ کر لوگ اپنا آپ سنواریں گے، جس کو دیکھ کر دنیا اشش کر اٹھے گی
اور اس کی تقلید کرنے میں فخر محسوس کریں گے. تو ہمیں یہ مقصد یاد رکھنا ہے کہ یہ وطن عزیز کس مقصد کی خاطر ہم نے حاصل کیا. ایک وقت تھا، ایک قوم تھی، ایک اسلام کے جھنڈے تلے سارے اکٹھے تھے اور وہ ایک خطہ تلاش کر رہے تھے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آج ایک خطہ ہے، زمین ہے جو قوم تلاش کر رہی ہے. ایک وقت تھا کہ قوم تھی اور زمین تلاش کر رہی تھی کہ رہنے کے لیے مل جائے. آج زمین موجود ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ آج ہمیں قوم ملے جو میرے اوپر بس. ہم تفرقہ بازیوں میں پڑ گئے، فرقہ واریت میں پڑ گئے، ہم 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے علیحدہ ہو گئے. یہ اخوت، بھائی چارہ، مساوات، آپس میں ہم آہنگی، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونا، مل کر مجموعی طور پر ایک قوم بننا، تبھی تو طاقت ملے گی. تبھی تو جب ہمیں اتحاد آئے گا تو تبھی تو ہم پھر جو ہے وہ مضبوط قوم بن کر ابھریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. ذرا غور کریں لفظوں پر. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، خدا تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے. اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو دور کرتا رہتا ہے. ہمیں کس دشمن کا ڈر؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں دور کرتا ہوں تمہارے دشمنوں کو، تم بس مومن بن جاؤ، بس تم ایمان والے بن جاؤ. ان اللہ لا یحب کل خوان کفور. اللہ نہیں پسند کرتا، 2 لوگوں کا ذکر کیا، خوان خیانت کرنے والے، خائن کی جمع، اور کفور کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والے. یہ کام نہ کرنا. امانت دی تھی، خیانت نہ کرنا. میری نعمت پر کفران نعمت نہ کرنا، میری نعمت کا انکار نہ کرنا. تیرے دشمن میں ہٹاؤں. قرآن تو پڑھیں. آج بڑے لوگ حیران ہوں گے اس بات پر کہ اس آزادی پر آزادی کیسے منائی جائے. اللہ نے قرآن میں دیکھیں یہ بھی ارشاد فرمایا. اس قرآن سے رشتہ جوڑیں، دین اسلام سے اپنا تعلق بنائیں، اور آپ کو آپ کے ہر مسئلے کا حل بھی ملے گا، ہر مرض کی شفا بھی ملے گی، ہر رستے کی ہدایت ملے گی، ہر ظلمت کے لیے نور اس میں موجود ہے. تو جب ہم ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی دشمن بھی ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. کوئی طاقت نہیں جو ہمیں ہرا سکے. تو اس لیے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. اگر ایک شخص اخوت، بھائی چارہ، مساوات، آپس کی ہم آہنگی، اتفاق اور محبت کا ذمہ لے لے صرف ایک بندے کے ساتھ، کہ ایک بندہ صرف میں نے ایسا تیار کرنا ہے کہ جس کے اندر تعصب نہ ہو، جس کے اندر نفرت نہ ہو، جو پاکیزہ خیالات کا مالک ہو، جو ایک اچھا بیٹا بنے، اچھا ملک کا شہری بنے، اچھا مسلمان بنے. صرف ایک بندے کا ہم ذمہ لے لیں تو آپ دیکھیں کہ بات کہاں سے کہاں جاتی. ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. ایک ایک سوچ جب ہم لوگوں میں جو ہے وہ ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک تحریک بنتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس آزادی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں جیسا اللہ نے ہمیں حکم دیا. میں جو بعد میں آئے میں یہ آیت پھر دہرانے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم ان کو زمین میں ٹھکانہ دیتے ہیں تو یہ 4 کام کرتے ہیں. اقاموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. وآتوا الزکاۃ، زکات دینے والے بن جاتے ہیں. اور وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں.
وَالنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے اوپر غور کریں کہ اللہ نے یہ جو آزادی کی نعمت عطا کی ہے، بلا شبہ اس نعمت میں ہمارا حصہ نہیں ہے۔ قربانیاں دینے والے اس دنیا سے چلے گئے، اور آپ یقین کریں جب کبھی پہلے میں کسی بزرگ سے جب میں بات کرتا تھا، 14 اگست ہو، 6 ستمبر ہو، تو جن لوگوں نے وہ احوال اپنے آنکھوں سے دیکھے تھے یا جو بڑے قریب کا زمانہ جنہوں نے پایا تھا، آپ یقین کریں کہ وہ بات کرنے سے پہلے رو پڑتے۔ میں نے آج تک کسی بزرگ کو نمناک آنکھوں کے بغیر یہ بات کرتے ہوئے نہیں سنا کہ آزادی کیا چیز ہے، قدر اس کو کہتے ہیں۔ جب قدر ہوتی ہے نا تو پھر وہ آنکھوں سے چھلک پڑتی۔ تو آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو اس پاکستان کی اہمیت بتائیں، آج اس آزادی کی نعمت سے سرشار اس قوم کو ذرا اس کے معنی بھی سمجھائیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے، خدا نہ خواستہ وہ نعمت ہم سے روٹ جاتی ہے، ہم کہیں اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھیں۔ ایک عرصہ ہوا کہ ہم حکم دولیاں کرتے پھر رہے، ایک عرصہ ہوا غفلت میں ڈوبے ہوئے پڑے، اور اللہ کی ذات ہمیں بار بار مہلت دے رہی۔ اللہ کی ذات ہمیں ذرا سا کسی مسئلے میں جھنجھوڑتی ضرور ہے، اور پھر وہ اس مسئلے سے نکال دیتے۔ تو کوشش کریں، عہد کریں کہ خود بھی اس بات کو سمجھیں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تک بھی یہ قدر پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ آزادی کیا چیز۔ اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جو آج بیچارے اپنے جوان بیٹوں کے حادثات میں فوت ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اداس ہیں، غمگین ہیں، صدمے کا شکار ہیں۔ تو تھوڑا سا غور بھی کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح گھر میں بیٹے نے موٹر سائیکل رکھی کیسی ہوئی ہے۔ یہ جو ون ویلنگ کرنے والی موٹر سائیکلیں ہیں یہ تو ویسی نظر آ جاتی ہیں، یہ تو مخصوص طریقے سے بنائی ہوئی، اور بنانے والے مکینک بھی خدا کا خوف کرے، وہ بھی اس میں حصے دار بنتے، کیوں ایسی موٹر سائیکل ان کو بنا کے دیتے۔ اور گھروں میں بھی غور کریں کہ آپ کے بیٹوں نے کہیں گھر میں موٹر سائیکل کو ایسے ہولیے میں تو نہیں رکھا کہ مڈ گارڈ اتارے ہوئے ہیں، اشارے اتارے ہوئے ہیں، اس کو بالکل ہلکا سا بنایا ہوا، طرح طرح کے مختلف قسم کے ہارن اور باجے لگائے ہوئے ہیں، سلنسر بڑا سا لگایا ہوا ہے، گلی میں آتے ہوئے شور ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ بیمار گھروں میں محلوں میں موجود ہوتے ہیں جو ان کی وجہ سے آوازار ہیں اور پریشان ہیں، اور ڈرتے کہہ نہیں سکتے کہ لڑائی ہو جائے۔ تو اس لیے خدا را اپنی نوجوان نسل کی اصلاح کریں، ان کو بتائیں کہ آزادی منانے کا ہرگز یہ طریقہ نہیں، اللہ کو نعمت عطا کرے تو بس اس کی قدر کرے تاکہ وہ نعمت قائم رہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر کرو میں تمہیں مزید دوں، وَإِن كَفَرْتُمْ لَعَذَابٌ شَدِيدٌ، انکار کرو گے تو پھر سخت عذاب۔ تو ان نعمتوں کو قائم رکھنے کا اور نعمتوں میں اضافے کا ایک ہی گر ہے، اور وہ یہی ہے کہ ان نعمتوں کی قدر کی جائے، اور جب قدر ہوتی ہے تو پھر اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ جس چیز کی ہمیں قدر ہوتی ہے اس کی ہم دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہر کوئی حصہ ڈالے اس وطن عزیز میں، اس کی ترقی میں، اس کی تعمیر میں، تو پھر جا کے بحیثیت قوم ہم ایک مضبوط شکل اختیار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ملک پاکستان کو سلامت رکھے، اس ملک میں رہنے والے باسیوں کو سلامت رکھے، اس ملک کی جغرافیائی حدود کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر رہے ہیں۔